اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ تمام اہل اسلام کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عزت و عظمت کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ روایات اور اقوال نقل ہوئے ہیں۔ اللہ نے جن مہینوں کو محترم قرار دیا ہے اور جن کی حرمت کا خیال رکھنا ہر مومن پر ضروری قرار دیا ہے، اس میں پہلا مہینہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ حتیٰ کہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنے کا اس قدر حکم دیا گیا ہے کہ ان محترم مہینوں میں اور بالخصوص رجب المرجب میں حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی جنگ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کا نام رجب المرجب معصوم فرماتے ہیں کہ رجب جنت میں ایک نہر ہے کہ یہ نہر اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، یہ جنت میں ایسی بہترین نہر ہے کہ جس کی سفیدی دودھ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ اس قدر میٹھا ہے کہ شہد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس جنت میں موجود پاک و پاکیزہ نہر سے سیراب ہونے کے لیے فقط وہ مومنین جائیں گے کہ جو اس رجب کے مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، اس مہینے کے اعمال کو بجا لاتے ہیں، اس مہینے کی عزت و حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس جنت میں موجود رجب نامی نہر سے لوگوں کو سیراب کرے گا۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال میں ایک اور لقب بھی اس رجب کے مہینے کے لیے وارد ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب العصب، یہ عصب کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پانی کے ساتھ پوری طرح بھیگ جاتی ہے، یعنی بارش کے ساتھ کوئی اس طرح بھیگ جائے کہ اس کا کوئی بھی قطرہ یعنی ایسا جسم کا حصہ نہ ہو کہ جس کے اوپر پانی نہ ہو، پوری طرح جب وہ بھیگ جاتا ہے تو اس کو سب الماء کہتے ہیں کہ پانی سے پوری طرح بھیگ گیا۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے رجب المرجب کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت کے ساتھ مومنین کو پوری طرح شرابور کر دیا جاتا ہے۔ مومنین اس رحمت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، اس قدر اس رحمت کے ساتھ وہ متمسک ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بہت سی روایات میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے اوپر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے۔ مومنین کرام، جہاں اس رجب المرجب کی بہت سی مناسبات ہیں، میں ایک ایک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں۔ رجب المرجب کی پہلی ہی تاریخ کو ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور حضرت امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ اس روز میں پہلے ہی دن حضرت امام حسین عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی باقاعدہ فضیلت نازل ہوئی ہے کہ اس دن میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا من زار الحسین اول یوم من رجب غفر اللہ لہ البتہ، کہ جس نے بھی پہلے ہی دن میں رجب کے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ نجف اشرف سے بھی اور گرد و نواح سے بھی جو لوگ جس قدر بھی پہنچ سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دن میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر پر حاضری ہو اور باقاعدہ آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوا جائے۔ اس کو خصوصی علماء نے اہتمام اس کا کیا ہے اور بار بار اس کا ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اس دن کی زیارت کو باقاعدہ طور پر لوگ جائیں اور جا کے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس زیارت کے ثواب کو ضرور حاصل کریں اور اس سے محروم نہ ہوں۔ ساتھ میں دوسری تاریخ رجب المرجب کی ولادت باسعادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور رجب کی 3 تاریخ کو حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے روایت وارد ہوئی ہے۔ اور بھی روایات ہیں لیکن یہ روایت جو معروف ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ شہادت حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام 253 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا گیا۔
سامرہ میں، اور آپ کی مزار مبارک بھی سامرہ میں موجود ہے۔ سامرہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا مزار وہاں موجود ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون اور آپ کی پھوپھی حضرت حکیمہ خاتون کا مزار بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تمام زائرین کی آماجگاہ ہے اور مرجع الخلائق۔ 5 رجب ہے کہ اس دن شہادت ہے اہل بیت کے ایک محب اور چاہنے والے کی۔ بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ متوکل عباسی، جو کہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا عباسی حکمرانوں میں سے، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام معتز اور ایک کا نام معید تھا۔ تو اس نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایک استاد رکھا ہوا تھا، تو وہ استاد ان کو ادب سکھلاتا تھا، تعلیم دیتا تھا۔ تو کسی نے شکایت لگائی، چونکہ تقیہ کا زمانہ تھا، لوگ اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے تھے، تو کسی نے شکایت لگا دی کہ بھرے دربار میں کہ یہ شخص جو آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے یہ تو شیعہ ہے، یہ تو رافضی ہے۔ تو اس نے امتحان لینے کے لیے اس کو بلایا اور بھرے دربار میں پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب میرے دونوں فرزند ہیں یا علی و بطول کے بیٹے حسن حسین زیادہ محبوب ہیں؟ تو اس بھرے دربار میں اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس نے تقیہ کو توڑا اور سب دربار کے درباریوں کے سامنے اس نے کہا کہ تو حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس نے کہا واللہ انا قنبر خادم علی احب علی منک و من ابنیک، میرے نزدیک حسن و حسین تو اپنی جگہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قنبر تجھ سے بھی اور تیری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے حکم دیا کہ ان کی زبان کو کھینچ لیا جائے اور ان کے اعضاء کو کاٹ کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں یہ ایک اور عظیم انسان جو کہ سولی چڑھنے والا حضرت میثم تمار کی سنت کو ادا کرنے والا یہ شخص تھا۔ اس دن ابن سکیت کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد جو مناسبت ہے وہ ہے 10 رجب المرجب کی، کہ یہ دن حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، کہ 195 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیہ السلام کے یہاں ہوئی۔ اور تواریخ میں جس طرح ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اپنے اس جوان سال بیٹے کے ساتھ، کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ بغداد میں ہوئی، اور بغداد میں آپ کا میزار ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ آپ بغداد میں مدفون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مناسبت ہے 10 رجب المرجب کی، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر کہ جن کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی، کہ وہ شہادت عظمیٰ کہ تمام کربلا والوں کی شہادتیں ایک طرف اور یہ ننھے شہزادے کی شہادت ایک طرف، کہ ساری شہزادوں تمام اہل بیت کے اصحاب اور اہل بیت کے بچوں اور اہل بیت کے جوانوں کی شہادتیں جو ہیں وہ رنگ لائیں یقیناً، لیکن جو بھی کوفہ و شام کے بازاروں میں نو کے نیزہ پر اس 6 مہینے کا سر دیکھتا تو ہر ایک یہ کہنے پہ مجبور ہوتا کہ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد بڑا ہی عظیم دن ہے 13 رجب المرجب کا دن، کہ یہ دن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس دن کو بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور منایا جانا چاہیے۔ اس دن میں زیارت ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، اور دیگر اعمال ہیں کہ جو بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اتنا عظیم موقع ہے اس مہینے کا کہ تمام تر مناسبات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ ایک دم پس پشت نظر آتی ہیں، پس پردہ نظر آتی ہیں اس آفتاب کے سامنے، کہ جو خوشی کا آفتاب ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں، کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ناصر رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کے بالکل سنٹر میں حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی عظمت اور افتخار کے لیے اس سے بڑا جملہ اور نہیں بولا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معصومہ کے بیٹے ہیں، معصوم نبی ہیں۔ آپ کی والدہ بیت المقدس میں رہتی تھیں اور اللہ نے اپنے معجزے کے ساتھ ان کو فرزند عطا فرمایا، لیکن حکم دیا کہ جب وقت ولادت آیا تو کہا ہے مریم اس بیت المقدس سے نکل جاؤ، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ لیکن کیا شان ہے میرے مولا میرے پیشوا حضرت علی ابن ابی طالب کی کہ آپ کی والدہ کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا گیا، نہ فقط بلایا گیا بلکہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، آپ اس خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں۔ 3 دن تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھ نہیں کھولی،
اور تیسرے دن جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آپ کے دست مبارک کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے جیسے ہی آنکھوں کو کھولا تو دنیا میں پہلی زیارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فخر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا اور میرے علاوہ کسی پر اپنی پہلی نظر نہیں ڈالی، تو میں بھی اپنے علم کے ساتھ علی کو مخصوص کر رہا ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی ابن ابی طالب اس کے در ہیں۔ اس کے بعد مناسبت ہے 15 رجب کی کہ اس دن زیارت رجبیہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی ہی مستحب روایت ہے، اس دن کو زیارت رجبیہ کہتے ہیں۔ یہ رات بھی اور یہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے 15 رجب المرجب کا، اور اسی دن میں خانہ کعبہ قبلہ بنایا گیا تھا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نماز جماعت پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور اثناء صلاۃ میں حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب تک زندہ رہے اس بات پہ افتخار کرتے رہے کہ میں وہ ہوں تنہا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا ہوں۔